بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے زکوٰۃ کے مصارف۔ مصرف کی جمع مصارف۔ صرف کہتے ہیں خرچ کرنا، سواد ریفے۔ مصرف وہ جگہ جہاں رقم خرچ کی جائے، مصارف اس کی جمع ہے۔ وہ جگہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا خرچ کی جا سکتی ہے، مصارف بھی کہہ سکتے ہیں، مدات بھی کہتے ہیں۔ میم اور دال مد، اسی کی جمع ہے مدات۔ مدات سے مراد بھی وہ جگہ جہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف خود ہی سورۃ التوبہ میں مقرر اور متعین فرما دیے ہیں۔ وہ 8 جگہیں ہیں جہاں ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ جو ہے للفقراء، فقیروں کے لیے ہے۔ یہ پہلا مصرف ہے، پہلی جگہ ہے جہاں ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کی ڈیفینیشن میں وہ لوگ آتے ہیں جو پیدائشی طور پر معذور ہوں یا کسی ایکسیڈنٹ میں کمانے کے قابل نہ رہیں یا انتہائی ضعیف ہوں، بوڑھے ہوں اور ان کے کمانے والا کوئی اور نہ ہو۔ وہ اگر فقیر بن کر آپ کے پاس آئیں مانگنے کے لیے تو ہم زکوٰۃ کی رقم میں سے انہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کل جو پیشہ ور لوگ ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، وہ چاہے گھر پہ بھی آ جائیں، مسجدوں کے باہر بھی کھڑے ہو جائیں، مارکیٹ میں گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو خدا را زکوٰۃ کی رقم میں سے انہیں مت دیں۔ ویسے آپ کا دل چاہ رہا ہے تو خیرات کر دیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں پر نہیں، بلکہ وہ لوگ جو کمانے کے قابل نہیں رہے، کسی معذوری کی وجہ سے وہ اب اس قابل نہیں کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقراء کے بعد والمساکین، مسکین کی جمع مساکین۔ مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو 2 وقت کی محنت اور مزدوری کر کے اپنے گھر کی روزی اور روٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اضافی اخراجات کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اور کمال خودداری یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ جیسے ان کی دیوار گر جائے، ان کی چھت ٹوٹ جائے، اسی طرح انہوں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، بچوں کی ایجوکیشن کے معاملات ہوں، یا عید کے مواقع پر اضافی شاپنگ کرنی ہو، بچوں کے لیے کپڑے خریدنے ہوں، تو وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ مساکین، مسکین لوگ مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں اور خوددار ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی جائز ضرورت کو دیکھتے ہوئے خود ہی انہیں ڈھونڈ کر زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ انہیں کہتے ہیں مساکین۔ والعاملین علیہا، عاملین کہتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، چونکہ وہ اپنا سارا وقت زکوٰۃ جمع کرنے پھر ان کی تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی میں لگا دیتے ہیں، لہٰذا انہیں دوسرا وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنا روزگار یا اپنی ملازمت کر سکیں۔ تو زکوٰۃ کی رقم جو
قومی طور پر جمع ہوتی ہے، اس محکمے میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں سے ان ملازمین کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا مصرف ہے، چوتھی جگہ ہے جہاں ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، وہ ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفہ کہتے ہیں جوڑنا، قلوب دلوں کو جوڑنے کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اپنا مذہب چھوڑ کر نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور یقیناً جب وہ مذہب چھوڑتے ہیں تو سب کچھ پیچھے چھوڑ کر وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کے دلوں کو ڈھارس بندھانے کے لیے ابتدائی طور پر انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے لے کر ان کی معاشی سرگرمیوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، ان کی دل جوئی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ بے یار و مددگار نہ پھریں۔ وفر رقاب، رقاب کہتے ہیں رقب سے، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہوں، رقب کہتے ہیں گردن کو، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہوں، مطلب غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک غلامی کا یہ سلسلہ جاری تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی اس لعنت کو، غلامی کی اس لعنت کے طوق کو ہمیشہ کے لیے ان کے گلوں سے اتار کر پھینک دیا، یعنی غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، وہ پھر رکاب، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں تب بھی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، یا ناحق بغیر کسی وجہ کے مغالطے میں یا شکوک و شبہات کی وجہ سے ایسے لوگوں کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے جو کہ وہ بالکل ہی شریف النفس ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، اور وہ واحد لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے کفیل ہوتے ہیں، اور ہم ان کی شرافت اور ان کی اچھائی کو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم زکوٰۃ کی رقم میں سے اگر کہیں تھانہ کچہری میں کچھ خرچ کرنا پڑے، اور ان جیسے نیک لوگ جو اچھے کردار کے مالک ہیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ قید و بند کی صورتیں اختیار کر رہے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو ان کو چھڑانے کے لیے بھی ہر ایک بڑے مجرم کی میں بات نہیں کر رہا، صرف وہ لوگ جنہیں آپ پرسنلی کردار کے طور پر اچھا جانتے ہوں اور ان کی شرافت کی ہر ایک گارنٹی دیتا ہو، اس کے لیے اگر وہ غلط فہمی کی وجہ سے جیل کاٹ رہا ہے تو قید و بند کی صورت دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ والغارمین، وہ لوگ جو قرض تلے دبے ہوئے، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کہیں بھی ملازمت کر رہے ہیں، کہیں بھی مزدوری کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہر ایک جگہ پر تو نہیں مانگتے، لیکن اپنے مالک سے اپنی ضرورت کے مطابق اضافی اخراجات لیتے رہتے اور انہیں لوٹا نہیں پاتے، سال بھر کے بعد بھی، 6 ماہ کے بعد بھی۔ تو اگر ہم پرسنلی ان کو جانتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کے مالک کو ان کا قرض ادا کر کے زکوٰۃ کی رقم سے ان کی خلاصی کرا سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ جا کر اس کے قرض کی ادائیگی بھی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ سے مراد بہت سارے فلاحی ادارے شامل ہو جاتے ہیں، جیسے مدارس ہیں، مسجد کی بات نہیں ہے، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی، وہ اہل علاقہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد کی تمام ضروریات اور امام کی تنخواہ بھی وہ خود ہی پورا کریں گے۔ مدارس کہتے ہیں وہ جگہیں جہاں غریب، یتیم اور مسکین طلبہ آ کر رہتے ہیں اور ان کی خوراک کا اور رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے اور ان کی پڑھائی کا انتظام کیا جاتا ہے، ان مدارس کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فلاحی ادارے ہیں جیسے شوکت خانم ہے، جیسے چیپا ہے، جیسے ایدھی ویلفیئر ہے، اس طرح کے جو ریکمینڈڈ فلاحی ادارے ہیں انہیں بھی
ज़कात کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جہادی تنظیموں کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری ایک ریاست قائم ہے، ہمارا ایک آئینی اور فوجی ادارہ موجود ہے، لہٰذا اس فوجی اور آئینی ادارے کے ہوتے ہوئے کسی جہادی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ایسے لوگ جو سرگرم ہوتے ہیں انہیں آپ زکوٰۃ کی رقم دے کر مزید انہیں سپورٹ کر کے دہشت گردی یا دیگر انتشار کے معاملات کے لیے مضبوط نہ کریں، بلکہ جو فلاحی ادارے ہیں ان میں آپ زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ون ہے وابن السبیل، وہ مسافر جو طویل سفر کر کے آیا ہو اور راستے میں اس کی جیب کٹ گئی ہو، اس کے سفر کے اخراجات نہ ہوں، اس کے پاس مزید سفر کرنے کے لیے اس کے پاس رقم نہ ہو، تو زکوٰۃ کی رقم سے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے گھر میں مسافر لاکھوں کا مالک ہے، لیکن سفر کی حالت میں اگر وہ غریب ہو گیا ہے، لٹ پٹ چکا ہے، تو ہم زکوٰۃ کی مدد سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مصرف سے، زکوٰۃ کے مصارف میں سے۔ وابن السبیل، مسافر۔ یہ صورتحال ان دنوں میں زیادہ ہوتی تھی جب لوگ اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر سفر کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ صورتحال جو ہے بہت کم رہ گئی ہے، کیونکہ آنے واحد میں 1 سیکنڈ میں ایزی پیسہ کے ذریعے پیسہ منگوایا جا سکتا ہے، فون کال کر کے بھی۔ تو اگر پھر بھی کوئی ایسا غریب ہو جو سفر کی حالت میں ہو، جسے آپ سمجھیں کہ واقعی اس کو ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کے مصرف میں سے یہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیا، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ یہ 8 جگہ ہیں اور زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے، اور کوشش کریں کہ چھان بین کر کے انہی جگہوں پر زکوٰۃ دیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ 8 مصارف جو آج ہم نے ڈسکس کیے، میں نے آپ کو کوشش کر کے ان کی ڈیٹیل سمجھائی۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔